سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم عليه وعليهم أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رات کے 10 بج کر کے 12 منٹ ہو چکے ہیں اور 10:30 بجے محفل ختم نہیں کریں گے نا، یعنی تقریباً 18 منٹ کا وقت ہے میرے پاس۔ اسی 18 منٹ میں سلام اور نظر ہے، یا نظر سلام کا الگ وقت ہے، ایکسٹرا ہے نا۔ جیسا حکم ہوگا اس حکم کے مطابق ہی ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ تمہیدی طور پر اپنے عنوان کی جانب آنے سے قبل میرے مولانا حضرت امام علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا دو پہلی بار وہ فرماتے ہیں، ان کے قول کا مفہوم ہے یہ، نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو علم کا شہر کا دروازہ ہے، میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا شہر ہے مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام، اس شہر کے دروازہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ دوسرا قول میرے مولا حضرت امام علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی الگ چیز ہے، جب کسی سے محبت کرے تو ہر عیب میں اچھائی نکال لیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرنے پر آئے ہر اچھائی میں عیب نکال لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے نا، یہ زندگی کی دو بڑی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں میں اتحاد عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا۔ آج چونکہ ذکر ہونا ہے، ایصال ثواب کی محفل تو ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ محفل اہل طریقت کی ہے اور ہم اہل طریقت کا شروع سے یہ معمول رہا ہے، ہم اپنے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی ان مرحومین کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے سے قبل اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو مولا علی لال گنجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ سرکار سرکانی کے مرشد ہیں، جس کے تعلیم کا عالم دیکھیں سرکار سرکانی ہو، وہ مولا علی شاہ لال گنجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کے فیض کا ہے در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 119۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی بات، پہلا حکم ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو تو کیسے ڈرو؟ سرکار سیدنا جنید بغدادی ہمارے سلسلہ کے بزرگوں میں سے قربان جائیے، جب ہم اپنی جانب دیکھتے ہیں نا تو سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو لوگ سر جھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو سر جھکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ جنید بغدادی ہے۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز اپنے ایک مرید کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بابو یہ صندوق ہے، اسے اٹھاؤ، اور اٹھا کر کے دریائے دجلہ میں جا کر کے اسے رکھاؤ۔ اب وہ مرید صادق تھا، سچا تھا، پیارا تھا، اپنے مرشد کا سچا غلام تھا، کچھ پوچھا نہیں، صندوق کو اٹھایا، پیر کے حکم پر دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا۔ جیسے ہی چاہا کہ دریائے دجلہ میں اس صندوق کو رکھ دے، اتنے میں دریائے دجلہ سے 2 ہاتھ نمودار ہوا۔ اس 2 ہاتھوں نے اس صندوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اس کے بعد وہ صندوق دریائے دجلہ میں ڈوب گیا۔ اب وہ مرید جب یہ منظر دیکھتا ہے تو ہانپتے کانپتے تڑپتے ہوئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور اگر میری آنکھوں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی آپ سے سوال نہ کرتا۔ آج میں حیرت کے دریا میں ڈوب گیا ہوں کہ میں جب آپ کے صندوق کو لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا، 2 ہاتھ نمودار ہوا، ان دونوں ہاتھوں نے صندوق کو
اپنے ہاتھوں میں لیا اور دریا کے دجلہ میں لے کر کے ڈوب گیا۔ تو سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں، لیکن تم نے پوچھ لیا، تمہاری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا ہے، تو سن لو، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ میرے ذریعے لکھی ہوئی کتاب تھی۔ 12 سال بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تصوف میں میں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد 12 سال جب گزر گیا لکھتے لکھتے، تو پھر میں 12 سال اس کے نوک کو کھاننے لگا کہ کوئی ایسی بات اس میں نہ ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ وہ 12 سال اور گزر گیا، پھر میرے دل میں اللہ کا خوف، 12 سال تک میں یہ سوچنے میں گزار دیا کہ اس کتاب کو امت کے سامنے رکھوں یا نہ رکھوں۔ آخر میں 36 سال گزرنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب امت کے سامنے اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے تو امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے اس کتاب کو اللہ کے خوف کی خاطر دریا میں ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہے خوف الہی۔ حالانکہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ سرکار پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ان کے مریدوں میں، اور بڑے پیر صاحب بھی ناز کیا کرتے تھے اپنے پیر جنید بغدادی۔ تو جنید بغدادی کوئی معمولی ہستی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ درس دیا، اپنے محبوں کو یہ درس دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور آگے دیکھیں کہ اللہ کے ڈر سے اگر کوئی بندہ اس دنیا سے گزرتا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، بڑا بدکار تھا۔ یہ ہرگز نہ سوچے کوئی کہ اگر ہم نیکی میں زندگی گزار رہے ہیں تو بس میرا خاتمہ بالخیری ہوگا، آخرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے، نہ جانے آخری وقت میں کیا معاملات پیش آ جائے۔ وہ بندہ بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، دنیا کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے، لیکن جب وقت آخر آیا وہ بڑا نادم ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اللہ کا اس پر فضل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کثیر الاولاد تھا، اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے بیٹوں میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سن لو میں نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، میری آخرت خراب ہو گئی، لہذا جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تم میرے بچے ہو، تم متی اور فرما بردار ہو، لیکن یہ میرا حکم ہے، اس حکم کو ماننا۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جسم کو میرے گردن پر رسی باندھ کر کے پوری بستی میں گھمانا، میرے چہرے پر کالی لگا دینا، اور اس کے بعد پوری بستی میں گھمانے کے بعد لوگوں کو بتانا جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوئے وہ شخص فرماتے ہیں اے میرے بچوں، اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا اور اس ٹکڑے کو جلا دینا، اور جلا کر کے ہر رات کو اٹھا کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر کر دینا۔ اب یہ کہتے ہوئے وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بچے متی و فرما بردار تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ والد صاحب کا حکم ہو چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی والد صاحب کے حکم کے مطابق اس کے جو ہے گردن پر رسی لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پوری بستی میں گھماتے ہیں، اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے راکھ بنا کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھینکوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ شخص گیا، اللہ نے حکم فرمایا اے راکھ یکجا ہو جا، اے اس کے منتشر اجزاء تمام کے تمام یکجا ہو جا۔ وہ تمام اجزاء جسم اس کے یکجا ہو گئے، ایک جسم کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے جسم پر روح کی، جب روح آئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی عطا کی، پھر سے بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ جب بولنے کی صلاحیت عطا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ نے پوچھا اے میرے بندے آخر کیا ماجرا ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ تو نے اپنے ساتھ یہ حشر کروایا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب تمام باتوں سے واقف ہے، کہتا ہے میرے رب میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تب اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی میں اے میرے رب میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، چونکہ یہ شخص مجھ سے ڈر کر دنیا سے رخصت ہوا ہے، میں نے اسے بخش دیا۔
یعنی جو بندہ اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا انجام اچھا کر دیتا ہے۔ وقت بالکل کم ہے، تیزی سے اگر آگے بڑھوں تو آج زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی علم آ جائے تو اسے علم پر ناز ہوتا، اگر کسی کے پاس اگر حسن آ جائے اس کو اپنے حسن پر ناز ہوتا، کسی کو عبادت کی لذت مل جائے اسے اپنی عبادت پر ناز ہوتی۔ لیکن بنی اسرائیل میں بھی ایک شخص ایسا تھا، جو شخص جس کا تقویٰ، جس کی پرہیزگاری پورے بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ وہ نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ وہ بستی سے جس راہ سے گزرتا تھا اللہ رب العزت کا اس پر اتنا فضل تھا کہ اللہ رب العزت ابر کو حکم فرماتا تھا اس کے سر پر سامیانہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ یعنی اتنا عبادت گزار، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد تھا۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس طریقے سے اس کی عبادت مشہور تھی اس طریقے سے اس کی گناہگاری بھی مشہور تھی۔ وہ گناہ بھی بے شمار کرتا تھا۔ اب دیکھیں راتوں رات معاملات کیا ہوا، ایک رات وہ گناہگار نادم ہوا، اللہ سے ڈرا، شرمندہ ہوا، ساروں قطار اللہ کی بارگاہ میں رویا۔ رونے کے بعد صبح کے وقت اللہ رب العزت نے اس کے دل میں الہام اتارا، اس کو ہدایت ملی، اور وہ یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ اگر ہم کو معاف نہ کرے، چلو ہم کسی سچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا اللہ رب العزت اس کے صدقے مجھے معاف کرتا ہے۔ اسی غرض سے صبح وہ جو عابد تھا، جو زاہد تھا، جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے تھا، اس کی محفل میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس زاہد نے، اس عابد نے، اس پرہیزگار نے، چونکہ اس کی پرہیزگاری مشہور تھی تو اس کی گناہگاری مشہور تھی، اس کی عبادت اگر مشہور تھی تو اس کی گناہگاری بھی مشہور تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور ہر کوئی اس کے بارے میں بھی جانتا تھا یہ اللہ کا بہت نافرمان بندہ ہے۔ اب وہ کیا کیا کہ آ کر کے سب سے پہلے صف میں، اس عابد کے پہلے صف میں آ کر کے بیٹھ گیا، ایک دم بالکل قریب، چونکہ اس کو یہی گمان تھا، اس کو یہی خیال تھا کہ عابد کے اوپر جب اللہ کی رحمت نازل ہو تو رحمت کا چند قطرہ مجھ پر بھی نازل ہو جائے۔ اسی غرض سے وہ آ کر قریب میں بیٹھ گیا، چونکہ نیت پاک ہے، اخلاص والی نیت ہے، اور نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے۔ جیسے ہی قریب بیٹھا اس عابد کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ گناہگار، یہ سیاہکار، یہ بدکار اور میری محفل میں آ کر بیٹھے اور اتنا قریب بیٹھے۔ اس نے اسے دھتکارتے ہوئے تکبرانہ انداز سے بھگا دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ اب وہ شخص نادم ہوا، شرمندہ ہوتے ہوئے آنسو کی قطرات کے ساتھ اس محفل سے اٹھا، سر بزار رسوا ہوا، سر کو جھکائے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اس محفل سے جانے لگا۔ تو لوگوں نے دیکھا جو اب تک اس عابد کے سر پر سامیانہ بن کر رہتا تھا، وہ ابر اڑا اور اڑ کر کے اس گناہگار کے سر پر جو ہے آ گیا۔ گویا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں، اگر ہم ریاضت کرتے بھی ہیں، اگر ہم ذکر اذکار کرتے بھی ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی علم آ بھی جاتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی حسن عطا بھی ہو جاتا ہے، غرض کی دنیا کی کوئی نعمت مجھے مل جائے تو وہ تمام کے تمام من جانب اللہ سے ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، تو بندہ اپنے اوپر ناز نہ کرے، بلکہ ناز اگر کرنا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرے۔ اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت اگلی اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہاں ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ اللہ رب العزت کا فضل ہم پر ہو جائے۔ اب سچے کون ہیں؟ سچوں کی اگر فہرست دیکھیں گے تو تمام سچوں میں سب سے سچا، تمام بڑوں میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام کے تمام انبیاء
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کل اہل بیت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی جماعت کی سچی جماعت ہے۔ پھر اولیاء و صالحین کی جماعت ہے۔ اگر ایک ان کا نام لے چکے وقت نہیں کہ سچے کون کون ہیں، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ آج زمانے میں ایک طبقہ وہ ہے جو سیدھے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، سیدھے سوچتا ہے ڈائریکٹ اللہ راضی ہم سے ہو جائے گا۔ اللہ راضی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اللہ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس سے محبوب خدا راضی ہوتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والوں کا طبقہ اگر دیکھا جائے، جماعت کو اگر دیکھا جائے، تو اس میں بھی کئی حصوں میں لوگ بٹے ہوئے۔ کچھ سوچتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے سیدھے راضی ہو جائیں گے، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ جب قرآن شریف کی وہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود والا جو حکم نازل ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود پڑھو مجھ پر بھی اور میری اولاد پر بھی۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ سیدھے راضی نہیں ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب خدا کو راضی کرنا ہوگا۔ تو محبوب خدا بھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب خدا راضی ہو جائے تو محبوب خدا کو راضی کرنے سے قبل میری اولاد کو راضی کر لو، میری آل کو راضی کر لو۔ اب آل میں کون کون، اولاد میں کون کون؟ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی، اس آیت تطہیر کا پس منظر اگر دیکھیں، بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، تو حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضور کی زوجہ ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے پر کھڑا کیا اور کہا کہ اے ام سلمہ، اے میری زوجہ، تم دروازے پر کھڑے رہو، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر والی چادر لی اور کہا کہ اے علی تم اندر آ جاؤ، اے فاطمہ تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، اے حسن تم بھی اس چادر میں آ جاؤ، اے حسین تم بھی اس چادر میں آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے سردار سے کی کہ اے میرے مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میری خواہش ہے کہ ان سے تمام طرح کی نجاستیں دور فرما کر انہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ فرما دو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے تمام طرح کی نجاستیں دور فرما کر تمہیں خوب صاف اور ستھرا کرنا۔ تو پتہ چلا ہمیں کہ اگر ہم محبوب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم محبوب خدا کی اولاد کو راضی کر لیں، آل کو راضی کر لیں۔ اور ایک موقع نہیں ہے، غدیر خون کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ دیکھیں درود والا جو حکم ہے، یہ بتائیے یہ حکم صحابہ کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کی مقدس جماعت کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضرت ابو بکر صدیق ہو، فاروق اعظم، عثمان غنی ہو، حضرت عمار ابن یاسر پر ہمارے ماں باپ قربان، حضرت مقداد بن اسود پر ہمارے ماں باپ قربان، حضرت سلمان فارسی پر ہمارے ماں باپ قربان، حضرت ابو ہریرہ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ صحابہ کی مقدس جماعت کو حکم ہو رہا کہ میرے صحابہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ محبوب بھی آئے، محبوب کی اولاد بھی آئے۔ اسی طریقے سے غدیر خون کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے ممبر لگایا جائے، ممبر لگا دیا گیا۔ ممبر لگانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے کے آخر میں میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی موجود ہو،
صدیق کی صداقت کہیں زندہ باد. زندہ باد. جس مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی موجود ہو کہیے عمر کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد. یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین حق ہیں، خلفائے راشدین حق ہیں. تمام کے تمام صحابہ کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو علی کہاں ہیں؟ مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منبر پر کھڑے ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا میں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب نہیں، جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ تمام نے ہاتھ اٹھایا. صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، جانوں سے زیادہ قریب ہیں. تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سن لو اگر میں تمہارے جانوں سے زیادہ قریب، جانوں سے زیادہ عزیز تو سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. یہ کیسی بدبختی ہے. تکبیر. نعرہ رسالت. اہل سنت. عید میلاد النبی. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کا طریقہ دیکھیں اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھیں. صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھیں. سب سے پہلی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب، یہ دو جلیل القدر ہستیاں آگے بڑھ کر کے مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی مبارک ہو، آپ ہمارے بھی مولا ہیں، تمام مومنوں کے مولا ہیں. اس لیے ہم کیوں نہ کہیں صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، سلمان کا مولا، ابو ذر کا مولا، آقائے ابو ذر، مولائے عمر، اویس کا مولا، سلمان کا مولا. مل کے کھڑے ہو جائے سلام کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ.